پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب انقلاب فرانس کا سرود، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 16ویں ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس کتاب کے صفحہ نمبر 151 سے لے کر صفحہ نمبر 163 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی 16ویں ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سزائے موت کے حق میں 380 ووٹ آئے، رحم کے حق میں 310 ووٹ آئے اور 31 ممبران نے یعنی اراکین نے کوئی ووٹ نہیں کاسٹ کیا۔ 21 جنوری سن 1793 کو معزول بادشاہ لوئس 16 کو پیرس میں پلیس ڈی لا ریولوشن کے چوک پر موجود گلوٹین کی طرف لے جایا گیا۔ معزول بادشاہ لوئس 16 کو سزائے موت دی جانے والی تھی، لیکن وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معزول بادشاہ لوئس 16 کو کس طریقے سے سزائے موت دی گئی تھی، تو آپ یہ والی فلم ملاحظہ فرمائیے۔ معزول بادشاہ لوئس 16 کو ایک باوقار بادشاہ کی طرح اپنی شاہی بگھی میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا گلوٹین تک پہنچایا گیا تھا۔ معزول بادشاہ لوئس 16 نے گلوٹین پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اپنے قاتلوں کو معاف کرتا ہوں، اور اگر میرا خون بہنے سے فرانسیسی عوام کو خوشی ملتی ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا خون بہنے سے فرانس پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ معزول بادشاہ لوئس 16 مزید بھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن پیرس کے نیشنل گارڈز نے جان بوجھ کر تیز آواز میں فوجی موسیقی بجانا شروع کر دی اور ڈرم بجانا شروع کر دیے، جس سے معزول بادشاہ لوئس 16 کی آواز اس تیز فوجی موسیقی کی آواز میں دب کر رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب معزول بادشاہ لوئس 16 کو اب گلوٹین کر دیا جائے۔ پھر معزول بادشاہ لوئس 16 کو گلوٹین کے تختے پر لٹا کر اس کا جسم ایک بیلٹ سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا اور اس کی گردن گلوٹین کے شکنجے میں پھنسا کر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد گلوٹین کا بلیڈ تیزی سے نیچے آیا اور اس کے ایک ہی کاری وار نے بے رحمی سے معزول بادشاہ لوئس 16 کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ معزول بادشاہ لوئس 16 کی موت کے بعد اس کی ملکہ میری اینٹونیٹ کو دی ٹیمپل کے قید خانے سے کونسل گری کی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ معزول بادشاہ لوئس 16 کی موت کے بعد انقلابیوں نے معزول ملکہ میری اینٹونیٹ کو بھی معاف نہیں کیا۔ 14 اکتوبر سن 1793 کو فرانس کے معزول بادشاہ لوئس 16 کی موت کے 9 مہینے کے بعد ایک انقلابی ٹریبیونل نے معزول ملکہ میری اینٹونیٹ کا مقدمہ پیش ہوا۔ معزول ملکہ میری اینٹونیٹ کو بھی اپنے انجام کا پہلے سے علم تھا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ اپنے خلاف مقدمے کی کارروائی کے دوران بیشتر وقت خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ معزول ملکہ میری اینٹونیٹ کا قومی خزانہ تباہ کرنے، انقلابی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے اور اسکینڈلز کے جتنے بھی الزامات تھے، ان میں سے ایک کا بھی ثبوت اس انقلابی ٹریبیونل کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس انقلابی ٹریبیونل کے ارکان کو معزول ملکہ میری اینٹونیٹ کو اس کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے اتنی جلدی تھی کہ وہ کچھ اخلاقی حدود بھی پار کر گئے۔ جب انہوں نے معزول ملکہ میری اینٹونیٹ کے 8 سالہ بیٹے لوئس چارلز سے اس انقلابی ٹریبیونل کے سامنے زبردستی یہ بیان بھی دلوا دیا تھا کہ معزول ملکہ میری اینٹونیٹ کے اپنے بیٹے لوئس چارلز سے بھی ناجائز مراسم قائم ہیں۔ اس گھناؤنے الزام پر معزول ملکہ میری اینٹونیٹ خاموش نہیں رہ سکی اور اس نے کہا کہ میں اس الزام کو قبول نہیں کرتی
کیونکہ یہ میرے اپنے ساتھ ساتھ اس بھری عدالت میں بیٹھی ہوئی تمام ماؤں اور دیگر خواتین کی بھی توہین ہے۔ بہرحال معزول ملکہ میری انٹونیٹ کی قسمت کا فیصلہ تو پہلے سے ہی طے شدہ تھا۔ اس انقلابی ٹریبیونل کی یہ کارروائی محض ایک رسمی کارروائی تھی۔ اس کے بعد ٹریبیونل نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ معزول ملکہ میری انٹونیٹ پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں ان میں وہ مجرم ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ معزول ملکہ میری انٹونیٹ کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ انقلابیوں کو ملکہ میری انٹونیٹ کو قتل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ معزول ملکہ میری انٹونیٹ کا مقدمہ اس ٹریبیونل میں صرف 2 روز یعنی کہ 14 اور 15 اکتوبر سن 1793 تک ہی جاری رہا اور 16 اکتوبر سن 1793 کو اسے سزائے موت بھی دے دی گئی۔ 16 اکتوبر سن 1793 کو سزائے موت کے دن معزول ملکہ میری انٹونیٹ کو بھی قیدیوں کے سفید لباس میں کونسل گری کے قید خانے کی عمارت سے ایک لکڑی کے چھکڑے میں پیرس میں واقع پلیس ڈی لا ریولیوشن کے چوک پر واقع گلوٹین تک لے جایا گیا۔ معزول ملکہ میری انٹونیٹ جو ہمیشہ سے ہی پرآسائش اور آرام دہ بگیوں میں سفر کرنے کی عادی تھی، اسے جس طریقے سے گلوٹین تک لے کے جایا گیا اور جس طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی، اس کی فلم ملاحظہ فرمائیے اور ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ ملکہ میری انٹونیٹ کو اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر اس طرح سے ایک چھکڑے میں بٹھا کر مجرموں کی طرح لایا گیا تھا۔ اس کے خوبصورت سنہری بال بھی کاٹ دیے گئے تھے اور اسے مجرموں جیسا سفید لباس بھی پہنا کر گلوٹین تک پہنچایا گیا تھا۔ لیکن وہ بے خوف تھی اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ گلوٹین تک پہنچی اور پھر اس نے اپنی جان دے دی۔ آج تک بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری انٹونیٹ کے مقدمات پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور سب تحقیق دانوں اور تاریخ دانوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تھا۔ بہرحال بادشاہ لوئس 16 کی موت کے ساتھ ہی فرانس میں دہشت کا دور شروع ہو گیا تھا۔ ویسے تو اس دور میں پہلے سے ہی مسلسل خانہ جنگی اور دہشت کی کیفیت طاری تھی، لیکن دہشت کا جو دور میکسیملین رابسپیئر نے شروع کیا تھا، اس دور میں سب سے زیادہ قتل عام ہوا تھا۔ اس دور میں فرانس میں بادشاہت کے حامی اور انقلابی حکومت کے مخالفین کو چھکڑوں میں بھر کر گلوٹین تک لے جایا گیا، جہاں پر انہیں بے رحمی اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حد تو یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اتنا بھی کہہ دیتا کہ آج کا دن بہت برا گزرا ہے، تو بھی یہی سمجھا جاتا کہ وہ انقلابی حکومت پر تنقید کر رہا ہے، اور اس معمولی سی بات کی سزا بھی موت ہی تھی۔ فرانس میں انقلاب آنے کے بعد شہریوں کو روایتی طریقے یعنی مونسیور یا مادام کہہ کر پکارنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور اس کے بجائے انقلابی حکومت کی طرف سے صرف شہری کہہ کر پکارنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، اور جو اس حکم کی تابعداری نہیں کرتا تھا اسے بھی گلوٹین ہی دیکھنی پڑتی تھی۔ دہشت کے اس دور میں اتنے زیادہ بے گناہ افراد فرانسیسی مارے گئے تھے کہ فرانسیسی عوام کو انقلاب کے لفظ سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ میکسیملین رابسپیئر بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اب وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ اگر اچھے لوگوں پر مشتمل ایک شاندار معاشرہ قائم کرنا ہے تو پرانے خیالات کے حامل ہر شخص کو قتل کرنا ہوگا۔ اس سوچ نے میکسیملین رابسپیئر کو اس حد تک ضدی اور خودسر بنا دیا تھا کہ جب اس کی اپنی ہی پارٹی کے ایک سینئر رہنما، جو کہ اس کے اپنے ایک قریبی ساتھی بھی تھے، تو اس نے جب میکسیملین رابسپیئر کو اس قتل عام سے روکنے کی کوشش کی تھی، تو میکسیملین رابسپیئر نے اسے بھی غدار قرار دیتے ہوئے گلوٹین تک پہنچا دیا تھا۔ میکسیملین رابسپیئر کی پارٹی کے اس سینئر رہنما کا نام جارج جیکوس ڈینٹن تھا۔ جب جارج جیکوس ڈینٹن کو گلوٹین پر لے جایا گیا تو اس نے فرانسیسی عوام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجھے بس اتنا افسوس ہے کہ میں میکسیملین رابسپیئر سے پہلے مر رہا ہوں۔
میکسیملین رابسپیئر کو معلوم تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر کے غلطی کر رہا تھا، اس لیے وہ جارج جیکوس ڈنٹن کی موت کا منظر بھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب فرانس میں قتل عام عروج پر پہنچ چکا تھا اور اب دہشت کا دور بڑی دہشت کے دور میں جانے لگا تھا۔ جارج جیکوس ڈنٹن کی موت کے بعد بھی گلوٹین سے قتل عام کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا، بلکہ گلوٹین مسلسل اپنا کام کرتی رہی اور انسانوں کی گردنیں اس پر آ کر کٹتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دہشت کے اس دور میں تقریباً 3 لاکھ فرانسیسی عوام کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سے 17,000 افراد کو سر عام گلوٹین کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ اس سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کو قید خانوں ہی میں گلوٹین کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ فرانس بھر میں جو قتل عام ہوا وہ تو اس کے بھی علاوہ ہے۔ پھر میکسیملین رابسپیئر سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی جو کہ اس کے اپنے زوال کا سبب بن گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ 26 جولائی سن 1794 کو جب وہ نیشنل کنونشن کے سامنے آیا تو اس نے ایک اعلان کیا، اور وہ اعلان کیا تھا؟ میرے پاس غداروں کی ایک نئی فہرست آ گئی ہے اور اس فہرست میں شامل تمام غداروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن میکسیملین رابسپیئر سے یہاں پر ایک فاحش غلطی ہو گئی۔ اس نے نیشنل کنونشن کے اراکین کو ان غداروں کے نام نہیں بتائے۔ میکسیملین رابسپیئر جس طرح سے لوگوں کو قتل کرواتا پھر رہا تھا، اس نے نیشنل کنونشن کے اراکین کو بھی خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب نیشنل کنونشن کے سب اراکین ڈر گئے تھے کہ میکسیملین رابسپیئر کی اس نئی فہرست میں کہیں ان میں سے کسی کا نام تو شامل نہیں ہے۔ چنانچہ جب اگلے روز 27 جولائی سن 1794 کو میکسیملین رابسپیئر نیشنل کنونشن کی عمارت میں آیا تو نیشنل کنونشن کے اراکین نے اسے بولنے کا موقع ہی فراہم نہیں کیا، اور انہوں نے فوری طور پر میکسیملین رابسپیئر کی نیشنل کنونشن کی رکنیت بھی معطل کر دی اور اسے غدار قرار دے کر انقلابی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فوری طور پر گرفتار کر لیں۔ انقلابی سپاہیوں نے میکسیملین رابسپیئر اور اس کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر کے پیرس کے سٹی ہال میں قید کر دیا۔ اب وہی میکسیملین رابسپیئر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے اور جس نے معاشرے کا گند صاف کرنے کے نام پر بے شمار لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اب وہ خود غداری کے مقدمے میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس رات میکسیملین رابسپیئر اس کا سیاسی گروہ ساری رات سٹی ہال کی اس عمارت میں قید رہا، لیکن الصبح پہرے دار سپاہیوں کو قیدیوں کے کمرے سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ تو جب وہ دوڑ کر وہاں پہنچے تو ان پہرے دار سپاہیوں نے دیکھا کہ میکسیملین رابسپیئر کے ایک ساتھی نے اپنی کن پٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی تھی، جبکہ اس کا ایک ساتھی اس عمارت کی کھڑکی سے نیچے کود گیا تھا، جبکہ خود میکسیملین رابسپیئر زخمی حالت میں ایک میز پر پڑا ہوا تھا اور اس نے اپنے چہرے پر گولی مار کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ابھی تک زندہ تھا لیکن اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے ساتھیوں نے اسے میز پر لٹا کر اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا تھا۔ نیشنل کنونشن کے اراکین اسے دیکھنے کے لیے آئے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کی اس حالت پر اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اسے ستم ظریفی کہیں یا قدرت کا انتقام کہ میکسیملین رابسپیئر کو اسی زخمی حالت میں اٹھا کر کونسل گری کی عمارت کے اسی قید خانے میں لے جا کر قید کر دیا گیا جہاں پر سزائے موت دینے سے قبل ملکہ میری اینٹونیٹ کو بھی رکھا گیا تھا۔ کونسل گری کے اس قید خانے کی عمارت میں اب فرانس کی قومی عدالتیں قائم ہیں۔ یہاں پر لا کر میکسیملین رابسپیئر کے بھی لمبے بال کاٹ دیے گئے اور پھر اسے بھی پیرس کے پلیس ڈی لا ریولیوشن کے چوک پر واقع اسی گلوٹین کی طرف اسی طرح سے لے جایا گیا جیسے اس کے حکم پر ہزاروں بے گناہ لوگوں کو لے کے جایا جاتا تھا۔ 28 جولائی سن 1794 کو نیشنل ریزر یا فرانس کے قومی استرے کا بلیڈ تیزی سے نیچے آیا۔ میکسیملین رابسپیئر کے حلق سے خوفناک اور دلخراش چیخ بلند ہوئی اور پھر اس کا سر اس کے تن سے جدا ہونے کے بعد سامنے پڑی ہوئی ٹوکری میں جا گرا۔ میکسیملین رابسپیئر کی موت پر فرانسیسی عوام خوشی سے 15 منٹ تک مسلسل تالیاں بجاتی رہی اور اس دن فرانس میں دہشت کے اس دور کا خاتمہ ہو گیا۔
گلوٹین سے کیا جانے والا قتل عام اب رک گیا تھا۔ فرانس میں انقلاب عملی طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ انقلابی حکومت اگلے 5 سال تک بھی فرانسیسی حکومت عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی عام اشیاء بھی فراہم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے فرانسیسی عوام کو ایک مسیحا کی ضرورت تھی، اور خوش قسمتی سے انہیں یہ مسیحا جلد ہی مل گیا تھا۔ یہ ایک فرانسیسی فوجی جنرل تھا جو کہ ایک فرانسیسی جزیرے کورسیکا کا رہنے والا تھا، اور جس نے فرانس کے ساحلی شہر ٹولون میں برطانیہ کے ساتھ جنگ میں برطانیہ کو شکست دی تھی۔ یہ لڑائی 28 اگست سن 1793 سے لے کر 19 دسمبر سن 1793 تک جاری رہی تھی۔ اس کے علاوہ اسی فرانسیسی فوجی جنرل نے سن 1798 میں سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر مصر پر بھی فرانسیسی قومی پرچم لہرا دیا تھا۔ اس فرانسیسی فوجی جنرل کے برطانیہ سے لے کے ہندوستان تک چرچے عام تھے۔ 9 نومبر سن 1799 کو جب وہ فرانسیسی فوجی جنرل پیرس پہنچا تو پھر اس فرانسیسی فوجی جنرل نے فرانسیسی انقلابی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فرانسیسی عوام کے اس مسیحا کا نام نپولین بوناپارٹ تھا۔ 2 دسمبر سن 1804 کو نپولین بوناپارٹ نے پیرس کے نوٹر ڈیم چرچ میں فرانس کے شہنشاہ کا تاج پہن لیا۔ نپولین بوناپارٹ کی حکومت آتے ہی فرانس میں خونی انقلاب کا دور اپنے منطقی انجام کو جا پہنچا۔ بہت سے تاریخ دان اور محققین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فرانسیسی انقلاب ایک ناکام انقلاب تھا۔ اس میں بلا وجہ اور بڑے پیمانے پر بے گناہ انسانوں کا خون بہایا گیا تھا اور قتل عام کیا گیا تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اس انقلاب کو لانے میں شریک تھے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں اس انقلاب کے دوران ہی مارے گئے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انقلاب اپنے ہی بچے کھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے، کہ اسی انقلاب نے فرانس اور سارے یورپ کو جمہوریت اور انسانی حقوق کا جو ماڈل دیا تھا وہ آج بھی فرانس سمیت پورے یورپ کے زیادہ تر ممالک میں رائج ہے۔ انقلاب فرانس سے ہی متاثر ہو کر عظیم جرمن فلسفی کارل مارکس ختم شد۔